السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وقال في موضع آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ وقال في موضع آخر: احب البلاد الى الله مساجدها، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اس جمعے کو مناسب معلوم ہوا کہ حالات حاضرہ کے حساب سے وقف ترمیمی بل کے خلاف جو مسلمان یکجہتی کے ساتھ ہر جگہ اور ہر اسٹیٹ پر اور گلی کوچوں میں اور تمام بڑے بڑے گراؤنڈ لیول پر اس بل کے خلاف اپنی بات کو حکومت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی کے پیش نظر اس جمعے کو مساجد کی تحفظ اور مساجد کے لیے ہم کیا حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں، اس پر آج روشنی ڈالی جائے گی۔ دو باتیں یاد رکھنے کی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا جائے گا کہ مسجد کی کیا فضیلت ہے اور تعمیر کرنے والے کے لیے مقام و مرتبہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ بتلائی جائے گی کہ مساجد کے سلسلے میں کمیٹی کی کیا ذمہ داری ہے اور مسجد کے ذمہ داروں کی کیا ذمہ داری ہے اور آنے والے مصلیوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور گلی اور محلے میں رہنے والے لوگوں اور عوام اور مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ان دو تین باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ حالت حاضرہ میں مساجد کے سلسلے میں جو وقف کے تحت زمین اور جائیداد کو حکومت ناجائز طور پر قبضہ کر تقریباً اب تک رپورٹ ایک یہ سامنے بھی پیش آئی ہے کہ 30,000 سے زائد مساجد کو فرقہ پرستوں نے اپنے انڈر میں لے لیا اور مسجد کے اوپر اور قبرستانوں میں تالے لگوا دیے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس سلسلے میں باتیں وضاحت کے ساتھ اگر معلوم ہو جائے تو اس پر تاکید کے ساتھ عمل پیرا بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ خطبے میں بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس جگہ پر اس مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جائے گا، صرف اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کی جائے گی اور اس کا شکر ادا کیا جائے گا۔ یہ مسجدوں میں صرف یہی کام ہوگا۔ اور ایک بات
اس جگہ پر نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلورل ایک لفظ جمع استعمال کیا، سنگولر یعنی واحد لفظ استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ صرف مسجد ہے، یہ کہا کہ مساجد. جتنی ساری مسجدیں تم دنیا میں دیکھو گے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ مسجد ہے تو صرف وہاں پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے گا اور وہاں پر اللہ کی تعریف کی جائے گی اور کچھ نہیں. اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم نخش الا اللہ، کہ مسجدیں کون بناتے ہیں؟ مسجدیں تو صرف وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ لوگ مسجدیں تعمیر کراتے ہیں. تعمیر کرانے والے لوگ منافق نہیں ہوتے. تعمیر کرانے والے لوگ محاسد اور حاسد نہیں ہوتے. تعمیر کرانے والے لوگ آخرت پر ایمان نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتے. تعمیر کرانے والے لوگ کسی اور سے ڈر رہے، اللہ سے نہیں ڈر رہے، ایسے نہیں ہو سکتے. تعمیر کرنے والے لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہی لوگ مسجد کی تعمیر کراتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مکے سے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام شروع کیا اور جو کام کر کے دکھایا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. کوئی اور کام نہیں. چاہے تو اپنا گھر بھی بنا سکتے، چاہے تو صحابیات کو رکھنے کے لیے، ازواج مطہرات کو رہنے کے لیے بڑے سے گھر کی تعمیر کرا سکتے، چاہے تو صحابہ کے لیے کوئی ایک کام جو مشکل ان کو نظر آ رہا تھا اس میں آسانی پیدا کر سکتے، چاہے تو صحابہ کے لیے جو مشکلات راستے میں مکے میں ہوئی یا چاہے راستے میں ہوئی اس کو مد نظر رکھ کے کام کر سکتے. لیکن نہیں، سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی اور کچھ نہیں. اور مسجد نبوی کی تعمیر میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں. صحابہ اپنی پیٹھوں پر، اپنے کندھوں پر سامان اور اینٹ وغیرہ اٹھا کر لا رہے ہیں، اور نبی کو بھی دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اپنے بازو پر، اپنے کندھے پر، اپنی پیٹھ پر بڑے بڑے پتھر لا کر، لاد کر اپنی پیٹھ اور کندھوں پر لا کر رکھ رہے ہیں. اور جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے آ کے آپ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے طاقتور ہو؟ نہیں، تم مجھ سے طاقتور تو نہیں ہو سکتے. اللہ نے میرے اندر جو طاقت دی ہے وہ تمہارے اندر نہیں. کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ نیکیاں تم ہی کماؤ گے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. میں نیکی کمانے میں تم سے زیادہ آگے رہوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بازو پر رکھ کر، اپنے کندھے پر رکھ کر، اپنے پیٹھ مبارک پر رکھ کر سارے سامان کو لاد کر مسجد نبوی کی تعمیر کرائی. اور سب سے پہلے مدینہ میں مکے سے ہجرت کرنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. اندازہ لگائیں مسجد کی کیا اہمیت اور اس کی کیا وقعت ہے. اور مسلمانوں میں جو پہلے راجہ مہاراجہ ہوا کرتے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتے، کسی ایریے میں جاتے یا کسی اور اسٹیٹ میں جا کر اس جگہ پر مسلمان آبادی کو فتح کرتے اور وہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کو مار بھگاتے، تو سب سے پہلے کسی چیز کی تعمیر کراتے تو وہ مسجد ہوا کرتی. اس لیے آپ دیکھیے قدیم مسجدیں، قطب شاہی کے دور کے کتنی مسجدیں آباد ہیں، بابر کے دور کی کتنی مسجدیں آباد ہیں. اندازہ لگائیں ان مسجدوں میں آج بھی 5 وقتہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف جمعے کے مسلمان بن کے رہ گئے، اور صرف جمعے کے دن ایسا آتے ہیں جیسا فرشتے رجسٹر لے کر ٹھہرے ہوں کہ ان کی جمعے کے دن کی حاضری مینشن کرنا ہے، اور حاضری اگر لگ گئی تو پھر جمعے سے جمعے تک تو رہنے والے ہیں نہیں صاحب، پھر جمعے کے آئیں گے، پھر جمعے کو آئیں گے اور جمعے کو پھر حاضری دلا کے پھر غائب ہو جائیں گے.
اب اس جگہ پر مسلمانوں کی مسجدیں کہاں سے آباد رہیں گی؟ جب مسلمان خود اپنی مسجدوں کا حفاظت نہیں کر سک رہے تو پھر دوسروں سے امید لگانا، دوسروں پر بھروسہ کرنا، وہ ناجائز اور قبضہ کیے ہوئے ظالموں پر بھروسہ کرنا، وہ وقف کی جائیدادوں کے کھانے والے سود خوروں اور حرام خوروں پر بھروسہ کرنا کہاں کی بات؟ خود مسلمان تحفظ اور خود مسلمان حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا اور دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے تو پھر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ وہی ہوگا جو بابری مسجد کا ہوا حال، وہی ہوگا جو گیانواپی کا ہونے والا ہے حال، وہی ہوگا جو متھورا کے عیدگاہ کا ہونے والا ہے حال، وہی ہوگا جو ہندوستان میں کئی مساجد قدیم مسجدیں آباد ہے، آج ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ کئی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کھیت وغیرہ کھلیان میں کئی مسجدیں در و دیوار کے ساتھ اچھے نقوش اور نگار کے ساتھ بنی ہوئی ہے، قدیم مسجدیں تعمیر کی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر صاف صفائی کا کوئی انتظام نہیں، امام صاحب کا کوئی انتظام نہیں، مؤذن صاحب کا کوئی انتظام نہیں، مصلی تو آنے کو تیار نہیں، تو اب پھر وہ نظروں میں چبھتے رہے گی مسجدیں، وہ جگہیں، اور پھر وہ ناجائز اور قبضہ کرنے والے لوگ دیکھتے 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 ان مسجدوں کو بھی ہڑپ کر لیں گے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری بنتی ہے معزز دوستو کہ ہم مسجدوں کی اہمیت کو سمجھنے والے بنے، مسجدوں کے وقات کو سمجھنے والے بنے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں مسجدوں کی جگہ، یہ مسجدوں کی جگہ اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہیں، اور ہماری پسندیدہ جگہ تو کچھ اور ہیں۔ ہماری پسندیدہ جگہ تو تھیٹر بنی ہوئی، ہماری پسندیدہ جگہ تو ہوٹل اور چبوترے بنے ہوئے، ہماری پسندیدہ جگہ تو ڈبے بنے ہوئے، ہماری پسندیدہ جگہ تو کٹے بنے ہوئے، جہاں پر پوری رات گزار دیں گے، دن گزار دیں گے، وقت گزار دیں گے، کان میں اذان کی آواز آئے گی لیکن مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھے گا، واپس پھر دوسری گلی کی طرف جائیں گے جہاں پر مسجد میں نماز ہو چکی ہوگی، وہاں پر بیٹھ کر پھر اپنا وہی عیاشی کرتے رہیں گے، پھر مسجد میں نماز ہو گئی تو پھر آ کر پھر چبوترا گرم کرنے میں لگ جائیں گے۔ یہ ہمارا حال بن گیا۔ اس لیے معزز دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میری امت کا حال دیکھا ہے، میں نے میری امت کا حال دیکھا ہے، میں نے میری امت کے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنت میں جو مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، تنکا چھوٹا سا کچرے کا کوئی ایک دانہ یا کچھ اور بھی کاڑی، کوئی جھاڑو کی ایک کاڑی پڑی ہوئی ہو وہ بھی اٹھا کر باہر پھینکتے تھے، میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ کہاں ہے ہمارا حال بتائیے؟ ہم تو الٹا مؤذن اور امام اور دوسرے لوگ متولی یا مسجد کے کوئی صدر ہے تو ان پر ہڑپ پڑیں گے، ان پر آ جائیں گے کہ دیکھو باتھ روم صاف نہیں ہے، دیکھو حمام صاف نہیں ہے، دیکھو وضو خانہ صاف نہیں ہے، لائٹ نہیں آ رہی، دیکھو مسجد میں کتنا کچرا پڑا ہوا ہے، کہاں ہے مؤذن صاحب بلائیے، مسجد میں یہ کام نہیں ہو رہا، کہاں ہے مؤذن صاحب؟ صرف مؤذن صاحب کا کام ہے یا صدر صاحب کا کام ہے، امام صاحب کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے؟ مسجد کیا ان کا گھر تھوڑی ہے؟ جیسا اپنے گھر میں جانے کے بعد کوئی کچرا یا کوئی کپڑا ادھر ادھر پڑا ہوا دکھا تو کیسا ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، فوراً بیوی کو بولتے ہیں یا امی کو بولتے ہیں یا بھائی کو بولتے ہیں یا خود کرنے میں لگ جاتے ہیں، خود کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ خود کا گھر ہے۔ ایسے ہی یہ مسجد کسی مؤذن یا صدر یا متولی کی نہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سب کے ہیں، یہ گھر سب کا ہے۔ جب اللہ سب کے ہیں، گھر سب کا ہوا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی خود صاف صفائی میں ہاتھ بڑھائیں اور کرنے میں لگ جائیں۔ کتنے یہاں پر نماز پڑھنے آنے والے لوگ الیکٹریشین ہوں گے، پلمبر ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی خدمت میں آ کر یہ بات بولے کہ صدر صاحب میں خود پلمبر ہوں، نل سے پانی جا رہا ہے، میں خود آ کر اپنی طرف سے ایک نل صحیح کر کے دے دیتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے میں الیکٹریشین ہوں، کولر خراب ہو گیا مسجد کا، فین خراب ہو گیا مسجد کا، میں سسٹم صحیح کر سکتا ہوں، مائک خراب ہو گیا مسجد کا، میں خود اپنی طرف سے کر کے دیتا ہوں۔ یہ مسجد کا ہے، آپ کا یا میرا تھوڑی ہے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ سمجھ کر بیٹھ گئے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری تو یہ ہے کہ مسجد کے لیے 500 1000 روپے دینے کی بات آ جائے تو جیب سے ہاتھ نہیں نکلتا،
اور وہ نوٹ جیب میں رہیں گی، 500,000 روپے دینے کی بات آ جائے یا دے بھی دیے تو 10 مرتبہ سوچتے رہیں گے منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے، لیکن وہی عید الفطر کے دن فلم ریلیز ہو جائے گی تو 1500 2000 کی ٹکٹ بک کرا کے عید کے دن جا کر بیٹھیں گے مسجد تھیٹر میں کہ میں مسجد اب چھوڑ دیا، اب میں مسلمان تھا ختم ہو گیا، اب تھیٹر میں بیٹھ کے فلاں خان کی فلم دیکھنے میں لگ جاؤں گا تاکہ ان کا میں فالوور ہوں، ان کو چاہتا ہوں۔ یہ مسجد تو صرف رمضان کا فاصلہ تھا، رمضان ختم ہوا، ہم ختم ہوئے، رمضان تک ہماری داڑھی تھی، سنت دکھائی دے رہی تھی، رمضان ختم ہوا تو پھر چٹے بن گئے، پھر داڑھی خالی کر دی، پھر ویسے ہی گھومتے رہیں گے، فرق نہیں معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، فرق نہیں معلوم ہوگا، شباہت سے بھی، زبان سے تو معلوم ہی نہیں ہوتا، ایک لفظ بولنے سے پہلے 10 گالیاں مسلمان کی زبان سے نکلتی ہے، پھر ہمارے اور غیر میں فرق کیا رہے گا؟ ہمارے اخلاق اور اعلیٰ کردار کو دیکھ کر کوئی اور مسلمان کیوں بنیں گا؟ بتائیے۔ اس لیے معزز دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان مسجد کے تعمیرات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے مسجد کی تعمیر کرائی اللہ کے لیے، شرط ہے من بنا للہ مسجدا، اللہ کے لیے کسی نے مسجد تعمیر کرائی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر کی تعمیر کرا دے، جنت میں ایک ذاتی گھر مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرائے اللہ کے لیے۔ اب مسجد تعمیر کرانے میں یہ ذہن میں مت رکھے کہ اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ مسجد پوری بنا سکے، نہیں، حدیث میں آتا ہے اس کی تشریح میں، اگر کوئی شخص مسجد بنانے میں 100 روپے بھی انویسٹ کر دیتا ہے وہ بھی مسجد بنانے والوں میں شامل ہو گئے۔ کتنا بڑا آفر ہے، آپ دیکھیے، 500 روپے مسجد بنانے میں لگا دی جائے، یا مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے اس میں نقش و نگار کے لیے لائٹ صحیح نہیں دکھائی دے رہی، میں اپنی طرف سے 500,000 روپے کی لائٹ لا کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ جلا کر منبر کے بازو رکھ دیے۔ وہ پہلا وقت تھا، وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مسجد نبوی میں کوئی روشنی پھیلی، جب تک اندھیرے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آتے ہی فوراً پوچھا یہ کس نے جلایا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں نے کیا۔ کہا تم نے کہاں سے دیکھ کے کیا یہ کام بتاؤ؟ کہا میں ملک شام کے فلاں علاقے میں تھا، وہاں پر میرا جانا ہوا تو کرسچن اپنی عبادت خانے میں چراغ جلا کر رکھ رہے تھے، تو مجھے بات بہتر اور اچھی معلوم ہوئی، میں نے بھی یہاں آ کر ایک چراغ اپنے گھر سے لایا ہوں اور مسجد میں لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ بہترین کام کیا، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی اور میری بیٹی ہوتی تو میں تم کو نکاح میں دے دیتا اور تم کو داماد بنا لیتا۔ ایک چراغ مسجد نبوی میں تعمیر کی اور ایک چراغ مسجد نبوی میں اس کی روشنی جلا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے پاس کتنا مال جائیداد پڑا ہوا ہے، مسجد کے 4-6 دن سے فین کولر یا لائٹ نہیں لگ رہی، آئیں گے دیکھیں گے نماز پڑھیں گے، الٹا موذن و متولی صدر پر بول کے جائیں گے کیا ہو گیا پیسہ رکھ کے کیا کر رہے، لگانے ہاتھ نہیں ہو رہا، تمہارا ہاتھ نہیں ہو رہا، یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اگر تم بھی لگا دیتے تو کیا جاتا تمہارا، بتاؤ۔ اس لیے معزز دوستو مسجد کے تحفظ کے لیے، مسجد کی حفاظتی اقدامات کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھے، ہے تو بہت بتانے کی لیکن وقت اس کی گنجائش نہیں ہے اور وقت اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، لیکن 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اس پر آپ روشنی ڈالیں، کیا میں درست ہوں اس جگہ پر؟ اگر یاد رکھیں مسجد کے تحفظ کے لیے یہ کام اگر آپ کرنا شروع کر دیے یا کر رہے ہیں تو کسی مائیکل حال میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مسجد کی تحفظ اور اوقاف کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی کہے اور ظالمانہ طور پر اس کو لے لے، کسی میں طاقت نہیں۔ اگر یہ کام مسلمان کرنا شروع کر دے یا کر رہا ہو،
اگر نہیں کر رہا ہے تو اپنے ہی میر جعفر میر صادق کی طرح نکلیں گے اور اوقاف کی اس زمین پر بیٹھ کر ہڑپ کرنے والے بنیں گے جو سالوں سے، جو کئی سال سے اوقاف کی پراپرٹی پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں اور اپنے ماں اور باپ کو پال رہے ہیں حرام کی کمائی سے. ہے 15,000 20,000 اس کی تنخواہ، اس کے کرایہ، لیکن دیں گے 2,000، لیکن دیں گے 500، لیکن دیں گے 5,000. حرام کی کمائی ہے، یاد رکھیے. حرام خور بن کر اللہ کے سامنے نگاہ میں آئیں گے. اس لیے توبہ کیجئے فوراً اگر ان چیزوں میں ہیں. مسجد کی تحفظ کے لیے کرنے کے کام، سب سے پہلا کام جو ضروری ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام مسجد میں. اپنے علاقے کی، اپنے آس پاس کی مسجدوں میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرنا ضروری ہے. پہلے تو نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، نماز ادا کیجیے. قرآن مجید میں تقریباً 47 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا. اب اس کی تاکید کا بھی اندازہ لگائیے آپ، کتنا پریشر کے ساتھ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ پڑھنا ہی ہے کسی بھی حال میں. نماز صرف ایک ہی حال میں چھوڑا جا سکتا ہے، جب موت آ جائے. مردوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی 5 وقت. اب ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، 5 وقت تو چھوڑ دیجئے، آئیں گے جمعے کو، پھر آئیں گے پھر جمعے کو، بیچ کا 1 ہفتہ پورا غائب. عورتیں بھی اتنی نمازیں نہیں چھوڑتی جتنے مرد چھوڑ دیتے. اپنی بیماری کی وجہ سے عورتیں اتنی نمازیں نہیں چھوڑتی ماہانہ میں، اتنے مرد چھوڑ دیتے. ان کو کون سی بیماری ہے پتہ نہیں اب تک. اب آواز اٹھائیں گے، جھنڈا لے کر نکلیں گے روڈوں پر کہ مسجدیں ہماری ہے، ہم اس پر حق جمانے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، کچھ پریکٹیکلی بھی کر کے بتاؤ، کچھ عملی طور پہ کر کے بتاؤ، تاکہ ان لوگوں کی آنکھوں میں بات معلوم ہو کہ بھئی یہ مسلمان کوئی خاموش بیٹھنے والا نہیں. جب اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی جائیداد، اللہ کی پراپرٹی پر کوئی بات آ جائے تو یہ مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں. یہ متحد ہو کر، ایک جہت ہو کر، ایک جہتی میں کام کرنے والا مسلمان ہے. اس لیے ان کی مسجدیں فجر میں بھی آباد ہے، ظہر میں بھی آباد ہے، عصر میں بھی آباد ہے، مغرب میں بھی آباد ہے، عشاء میں بھی آباد ہے. خالی کب رہیں گی مسجدیں؟ دیکھنے کے لیے وہ لوگ آئیں. ایسی اپنی مسجدوں کو بنانے کی ضرورت ہے، ایسی اپنی مسجدوں کو بنانے کی ضرورت ہے. میں ایک کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، کئی اس میں ایسے بھی ہیں جن کے دل پر لگے گی، لگنا بھی چاہیے، احساس ہونا چاہیے. وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کے کان میں اذان کی آواز آ جائے اور وہ چبوترے پر ہوٹلوں پر بیٹھا رہے. نہیں ہو سکتا. اذان کی آواز آئی، فوراً مسجد کی طرف. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نابینا صحابی تھے، آنکھیں دکھائی نہیں دیتی تھی، نابینا تھے، اندھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا، کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ادا کر لیجیے. پلٹ کر جا رہے تھے، فوراً روکا، روک کر کہا عبداللہ کیا تمہارے گھر میں مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا جی بالکل آتی ہے میرے کانوں میں، میرے گھر تک. کہا تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں نماز ادا کرو. کون؟ صحابی ہے جن کے شان نزول میں عبسہ و تولا سورہ عبس نازل ہوئی. یہی تو ہے تذکرہ، شان نزول. نابینا ہے، دکھائی نہیں دے رہا راستہ، اذان کی آواز تو آ رہی کان میں، آ جاؤ پھر مسجد کو نماز کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ ہم آنکھ کے نابینا اور کان کے بہرے نہیں، دل کے نابینا اور کان بہرے ہو. دل اندھا اور بہرا ہو گیا. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے مسلمان بھائی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کب تک جہالت کی زندگی میں گزاریں گے؟ کب تک اللہ سے منہ موڑ کر زندگی گزاریں گے؟ یہ ہمارا منہ موڑنا ہے کہ اللہ نے یہ نوبت لا دی. ورنہ تو اللہ کی پراپرٹی اور اللہ کی جائیداد پر کوئی حق جما سکتا ہے؟ بتائیے بھلا، کسی میں طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا آج تک پیدا نہیں ہوا.
لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، اللہ سے ہماری بے تعلقی ہے۔ اس لیے 5 وقت اپنے محلے کی مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آ جائیں۔ دوسری چیز کرنے کی مسجد کی حفاظت کے لیے، جو گلی میں جو محلے میں مسجد ہے وہاں پر بچوں کا مکتب چلانا بے حد ضروری ہے۔ بچوں کا مکتب چلانے کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ پروگرام بھی چلایا جائے، دینی اصلاحی پروگرام، کسی مولانا کو بلائے، کسی مفتی صاحب کو بلائے، کسی عالم دین کو بلائے، ان کا پروگرام، یا مسجد کا اوپر کا 1 صحن ہے، 2 صحن، 1 فلور ہے، 2 فلور ہے، یا مسجد کا نیچے صحن ہے، وہاں پر بچوں کے لیے 10 کے لیے، انٹرمیڈیٹ کے لیے، کچھ بچوں کے لیے ٹیوشن کا انتظام مسجد کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ کتنے اس میں نماز پڑھنے والے صاحب استطاعت ہے جو 1 مہینہ 1 مول صاحب کو مکتب کی فیس دے کر ان کو پڑھا سکتے، ان کو رکھ سکتے۔ 10,000 15,000 اپنی مالی استطاعت سے مول صاحب کو جا کے بول دیے، مول صاحب میری مسجد ہے، مورے محلے کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اوپر کا پورا حصہ خالی ہے، آپ مکتب چلا لیجئے، آپ کو میں 15,000 ماہانہ دے دیتا ہوں، آپ جتنے بچوں کو جمع کرنا ہے کر لیجئے، ان کو پڑھائیے، تاکہ مسجدیں آباد رہے، خالی وقت میں بھی مسجدوں کو قفل نہ رہے، دروازہ کھلا رہے، تاکہ وہ جو عوام ہمارے سے اندھک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جب مسجد کو آئیں تو ہمارے اعلیٰ اور اخلاق کو دیکھیں کہ بھائی ان کے مسجد میں کچھ اور نہیں سکھایا جاتا، یہ لوگ تو پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ لوگ تو طہارت و صفائی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تو مسلمانوں میں اور برادران وطن میں آپسی اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ جھگڑا اور جہاد کی بات نہیں کرتے، یہ لوگ اٹیک کی بات نہیں کرتے، یہ لوگ مسلمانوں کو غدار نہیں کہتے، یہ لوگ برادران وطن کو غدار نہیں کرتے، یہ تو آپس میں تعلقات، آپس میں مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس تو یہ تعلیم دی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو لوگوں کو۔ یہ دوسرا کام ہے مسجد کی تحفظ کے لیے کرنے کا۔ تیسرا کام کرنے کا، مسجد کو مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً تابعین، تبع تابعین کے زمانے تک مسجد کو مرکز بنایا دیا گیا تھا، ہر مسئلہ مسجد تک پہنچتا تھا، جو کوئی بھی مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، تدفین کا مسئلہ ہو، کفن کا مسئلہ ہو، نہلانے کا مسئلہ ہو، نکاح پڑھانے کا مسئلہ ہو، دعوت کرنے کا مسئلہ ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو مسجد تک پہنچتا تھا۔ ہم نے اس کو ختم کر دیا، اب لا تعلق ہو گئے، اب خلا اور طلاق کے مسائل کا حل کہاں نکالا جاتا؟ پولیس اسٹیشن میں۔ دعوت کا حل کہاں نکالا جاتا؟ چبوتروں اور ہوٹلوں میں۔ بیوی سے جھگڑے کی بات کہاں کی جاتی؟ سگریٹ مارتے ہوئے ڈبوں پر۔ بچوں کے آگے مستقبل اور فیوچر کی تیاری کیسے کی جائے، کہاں پلاننگ بنائی جا رہی ہے؟ قبرستانوں میں۔ یہ ہے ہمارا حال۔ مسجد کو مرکز بنانے کی ضرورت ہے معزز دوستو۔ ہر مسئلہ جو بھی ہو پہلے مسجد سے آئیے، رجوع ہوئیے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، یہاں پر کوئی فتنہ پھیلانے کی بات نہیں کرے گا، یہاں کوئی شرابی نہیں آئے گا، حرام خور نہیں آئے گا، یہاں پر آنے والا اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی، جبھی وہ اس جگہ پر آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو اس کی نیت صاف ہوگی، دل سے اور زبان سے اس کی وہی بات نکلے گی جو آپ کے دل پر اثر کرے گی۔ اس لیے ہر چیز مسجد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ چوتھا کام کرنے کا، آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت لڑ لیے، بہت مباحثے میں لگ گئے، بہت کچھ ایک دوسرے کو بول لیے، مسلمان تو مسلمان، غیر قوم تو غیر قوم، مسلمان خود مسلمان کو کافر کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر! بتائیے آپ، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یا مسلمانوں کا عالم یہ ہے اور حال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرتے ہوئے کفر کا مسئلہ لگاتے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، ہاتھ یہاں باندھ رہے، یہاں کیوں نہیں باندھ رہے، فلاں یہ کر رہے تو فلاں یوں نہیں کر رہے، فلاں جمعے کے بعد یہ پڑھ رہے تم یہ نہیں پڑھ رہے، نماز کے بعد یہ پڑھ رہے تم یہ نہیں پڑھ رہے، تشہد میں انگلی ایسا اٹھائیں گے تو تم ایسا صرف یہی کام میں لگے ہوئے۔ اب ختم ہو گیا وقت، اب اتحاد کی ضرورت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا
ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین. خورشید مبین بولتے ہیں سورج کو. سورج دیکھیے آپ اکیلا ہے لیکن اس کی روشنی کتنی ہے, پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. ستارے کتنے ہیں, لاکھوں کروڑوں ہزاروں ہے, اتنے رہنے کے باوجود بھی پوری دنیا کو روشن نہیں کر سک رہے. علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے تاروں سے کیا بات بنے. ان بکھرے ہوئے تاروں سے کچھ بات بننے کی ضرورت ہے ہی نہیں, بات ہی نہیں بن سکتی. سورج کی طرح رہ کر روشنی پھیلانے والے بنے, ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. اللہ کی وحدانیت سب کے پاس ایک ہے, اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ آخری شریعت ہے. اس کے بعد کوئی دین, کوئی مذہب, کوئی اور کتاب, کوئی اور نبی آنے والا نہیں, قیامت تک نہیں آ سکتا. اور یہ آخری امت ہے, یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. تو پھر آ جائیے ایک پٹری پر, آ جائیے ایک پلیٹ فارم پر, آ جائیے ایک اسٹیشن پر, کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں. اب ہو گیا, بہت بکھر گئے. ایک متحد بن کر کام کریں گے تو دیکھیے یہ ظالم اور جابر, یہ تشدد پھیلانے والے, یہ قوم کو برباد کرنے والے, یہ مسلم برادری اور برادران وطن میں نفرتوں کو پھیلانے والے لوگ بھی عش کرنے لگ جائیں گے کہ مسلمان جس کو ہم تھوڑی سی مسل کر رکھنے والی قوم سمجھ رہے تو یہ تو اتحاد میں ہم سے آگے نکل گئی, ہماری مثالیں دینی جانے لگی. اس لیے معزز دوستو, مساجد کے تحفظات کے لیے بہت سے کام کرنے کی ہے, بہت سی چیزیں کرنے کی ہے. ہمارے مصلی ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں فوراً دیکھیں کہ بھائی مسجد کو میری طرف سے کچھ فائدہ مل سکتا کیا. مصلی ہونے کے اعتبار سے, میں بھی مصلی ہوں, آپ بھی مصلی ہیں, مصلی ہونے کے اعتبار سے فوراً دل میں خیال آنا بھائی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرا فرض بنتا کہ کچھ کمی ہے کہ مسجد میں, جو میں کر سکتا ہوں. میں 500 دینے والا, میں 100 ہی دینے والا, 100 میں کیا کر سکتا ہوں. میں مؤذن صاحب سے پوچھے, مؤذن صاحب میں کرنا چاہ رہا ہوں مسجد کے لیے, کوئی حکم نہیں, آپ جو کرنا چاہ رہے مسجد میں جو کمی آپ بولیے. میں الیکٹریشن ہوں, کہاں کچھ کمی ہے بتائیے, میں فری میں کرنے کے لیے تیار. میں پلمبر ہوں, کہاں پہ پانی جرا لیک ہو رہا بتائیے, میں کرنے کے لیے تیار. آپ اپنی طرف سے محنت کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے. دیکھیے پھر سارے مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے, ہندوستان کے حالات بدل جائیں گے. پھر وہی ہمارے کارنامے اور مثالیں دینے کے لیے دنیا آگے بڑھ کر تیار ہوگی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل